بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا ہے اور یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین ایران پر حملہ شہر خالی کر دیے۔ ناظرین پرتگال میں امریکہ کے جنگی طیارے مکمل طور پر تیار ہیں۔ اس کے علاوہ اردن میں 60 فائٹر جیٹ امریکہ کے وہ بھی تیار ہیں۔ کسی وقت کسی لمحے حملہ ہو سکتا ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکان نے کہا ہے کہ ہم خون کے آخری قطرے تک لڑیں گے۔ یہ عالمی طاقتیں ہمیں جھکانا چاہتی ہیں لیکن ہم لڑیں گے۔ اس کے ساتھ اسرائیل میں تعینات امریکی سفیر نے کہا ہے کہ اگر اسرائیل یہ مشرق وسطیٰ کے جو علاقے ہیں نیل سے فرات تک ان کے اوپر قبضہ اگر کرنا چاہتا ہے تو یہ اس کا حق ہے۔ اگر اسرائیل قبضہ کرنا چاہتا ہے تو یہ اسرائیل کا رائٹ ہے، کیونکہ یہ سرزمین ہے ہی اسرائیلیوں کی۔ تو یہ ایک انتہا ہے گریٹر اسرائیل کا۔ لیکن اس وقت سب سے بڑی اہم بات، پرتگال اردن میں امریکی فائٹر جیٹ تیار ہیں، اور انتہا یہ دیا جا رہا ہے کہ ایران کے جو بڑے لیڈر ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جائے گا۔ محدود پیمانے پر جو حملے کی باتیں ہو رہی ہیں، اب وہ نیا کٹا کھل گیا ہے۔ جو انٹرنیشنل ایک نیوز پیپر ہے اس کی رپورٹ کے مطابق ایرانی لیڈرز کو ٹارگٹ کیا جائے گا۔ آنے والے دن کتنے خطرناک ہو سکتے ہیں یہ جانتے ہیں محمد اسامہ علی، دا ویری فیمس authentic astrologer, business consultant, religious scholar، میرے ساتھ موجود ہیں۔ اسامہ صاحب، معاملہ رک نہیں رہا، اب یہ لیڈرز کو ماریں گے، ٹارگٹ کریں گے، اور جیٹ تیار ہے، فائٹر جیٹ تیار ہے، حملہ کسی وقت بھی ہو سکتا ہے۔ تو خطہ کتنی بڑی تباہی سے دوچار ہونے والا ہے یہ بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ 2026 صرف انہی کے لیے نہیں، کافی دنیا کی اہم شخصیات پردے سے غائب ہوں گی۔ دوسری بات اس میں یہ ہے کہ جو امریکن امبیسڈر کی جو بات ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، اس پہ کان دھرنے کی ضرورت ہے۔ ان کے منہ سے نکل گئی ہے بات، اصل میں انہوں نے بنیاد ڈال دی ہے۔ یہ ٹنگ آف سلپ کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں، یا اس طرف کا اندیا دینے کی بات ہے کہ ایران کے بعد ان کا ایکس پی ایم کہتا ہے کہ ترکی اور قطر دوبارہ ایک بردرہڈ، سنی بردرہڈ اور اس کی وہ کر رہے ہیں، اور سعودیہ کو بھی اکسا رہے ہیں ہمارے خلاف۔ جبکہ آپ یہ دیکھیں کہ سعودیہ شاید اس کو پہلے بھانپ چکا ہے کہ ایران کے بعد پورا اس خطے کا نمبر ہے۔ اسی لیے سعودیہ نے بڑا کلیئرلی میسج دیا ہے کہ ایران جہاں چاہے اٹیک کرے، ہم نیوٹرل رہیں گے ایز لانگ ایز کوئی سعودی نہ مارا جائے، سمپل۔ اور یہ ایک اچھا سٹانس تھا۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ سب کوشش کر رہے تھے سب مل کے کہ یہ اٹیک نہ ہو، سب کچھ واٹس ایور، لیکن چال سے کہانی بہت آگے جا چکی ہے۔ امریکہ آپ کے ہر ملک میں بیٹھا ہے، قطر میں نہیں ہے۔ آپ تو اردن کے 60 طیارے اڑانے کی بات کریں، قطر میں نہیں ہے، یو اے ای میں نہیں ہے، سعودیہ میں نہیں ہے، کہاں نہیں ہے وہ، عراق میں نہیں ہے۔ اس نے اپنے اڈے چیزیں سب کچھ بنایا ہوا ہے۔ اب صرف ایک ایران کے اندر یہ کیپیسٹی ہے کہ اس پورے خطے کو اگر کوئی ملک ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال سکتا ہے قوت، ایمانی قوت کے لحاظ سے، تو وہ وہی ہے، اور وہ ثابت بھی کر رہا ہے۔ اب یہاں دو نقطے سمجھنے بہت ضروری ہیں۔ پہلے تو اس بات کو سمجھ لیں کہ ایران آخری وال ہے اس سارے خطے کی۔ رشیا نے بھی اس بات پہ زور دیا ہے، پیوٹن نے بھی کہا ہے کہ ایران کے بعد یہ جنگ جو ہے پورے خطے کو لپیٹ میں لے گی، اور ہم اس پہ سیریس اقدام اٹھائیں گے۔ تو ڈیفینیٹلی سب کو سمجھ آ رہی ہے، طیب اردگان کو بھی سمجھ آ رہی ہے کہ ایران ہی لاسٹ وال ہے۔ اس کے بعد ترکی کا نمبر ہے، پھر پاکستان۔ اب تو وہ منہ سے کہنے لگ گئے۔ اس سال کے شروع میں آپ کو یاد ہوگا عرض کی تھی کہ یہ سال جو ہے ترکی کی جنگ کا ہے، 2026، یاد ہے؟
2026 ترکی کے نمبر کے. اب انہوں نے نام لینا شروع کر دیا. اب اس میں دو باتیں اس میں جو ہے نا علیحدہ علیحدہ سمجھ لیں. نمبر 1 یہ وہ مذہبی جنگ آ گئی. اب وہ جو کہہ رہا ہے کہ یہ ان کا حق ہے, تو آپ کو پتہ نہیں ہے صلیبی جنگیں کس پہ ہوئی تھی, سب کس پہ ہوا تھا, اس کے بعد کیا کہانیاں چلی. اب دوبارہ سے سمجھ لیں کہ مذہبی جنگ دوبارہ سے شروع ہے. یہ اب ان سب کو آہستہ آہستہ ریلائز کچھ ممالک کو ہو چکا ہے کہ بھائی یہ کہانی یہ ہے کہ وہ اڈے تو اس کے ہر جگہ موجود ہیں, اور جس طریقے سے اس نے لاکھوں مارے ہیں غزہ میں, یہ بڑا مطلب یہ کوئی بات نہیں تھی. اس نے بردرہوڈ ہی چیک کرنا تھا, تو اس نے آپ کی نبض نبض چیک کر لی ہے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کے لیے ایران, اس کو پتا ہے کہ لاسٹ وال ہے, یہ گرا لی تو بس پھر پورا خطہ میرے سامنے فلیٹ ہے, کوئی نہیں اٹھنے والا, کیونکہ باقی سب میں تو اڈے اپنے ہی بنائے کے بیٹھا ہوا ہے. جہاں اڈا ہے وہاں تو اپنے پپٹس ہیں, اپنی وہ جیسے کہتے ہیں کہ مرضی کی حکومتیں. لیکن بڑی اہم بات ہے محمد بن سلمان کا روزہ رسول پہ حاضری کل کی. وہ بڑا اہم نقطہ ہے جو کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا, کبھی دیکھا نہیں ہوگا. یہ بڑا اس دفعہ اس موقع پہ اس دنوں میں یہ حاضری بڑی اہمیت کی حامل ہے. اور اس ٹائم محمد بن سلمان کی جو ڈائریکشن ہے وہ بھانپ گیا ہے, اور بڑی ٹرولی کنٹری کو جس سائڈ پہ لے جانا چاہیے وہ ایگزیکٹلی مسلم امت کی, جیسے کہتے ہیں امنگوں کے, ہم آہنگوں کے. اسرائیل کو اس نے کلیئرلی نو کہا ہے, ایران کو پوری سپورٹ دی ہے, جس سے میں سمجھتا ہوں کہ سعودیہ نے اپنا جو رول ہے اس امت پہ, جو اس کی ایک لیڈرشپ کا, اس کو بخوبی نبھانے کی کوشش کر رہا ہے, لیکن بڑی دیر ہو چکی ہے. اور جہاں آپ دیکھیں کہ یہ جو صورتحال ہے, کیونکہ ان کا ارادہ یہی ہے کہ میکسیمم تھریش ہولڈ گرا دو, اتنا گراؤ کہ ایران اٹھ نہ سکے. اب آ جائیں کہ اس نقطے پہ کہ وہ نشانہ بنائیں گے کسی اہم شخصیات کو. دیکھیں قاسم سلیمانی سے بڑا نقصان ایران کا شاید ہی ہو. اگر ایران آج قاسم سلیمانی شہید کے بعد بھی کھڑا ہے تو بس پھر اس سے بڑی اچھی بات یا وہ بات کہہ لیں کہ اب کے دور میں جو سب سے بڑی ایران کی بیک بون تھی, جس نے آج کے سعودیہ کے یہ تعلقات اسی کا ثمر ہے, اسی کی شہادت اسی مشن پہ ہوئی, پیغام ہی لے کے جا رہے تھے سعودیہ کا واپس. ان کی جو پیوٹن ملاقات, پاکستان سے تعلقات, افغان طالبان سے تعلقات, پورے. طیب کہتا تھا کہ قاسم میرے پاس بس بیٹھا رہے, طیب اردگان کہتا تھا کہ قاسم میرے پاس بیٹھا رہے بس. وہ پرسنالٹی, نوجوان جس نے پوری بریگیڈ کھڑی کی, اور اس کی بریگیڈ میں جو اس کے اول ہراول دستہ تھا وہ ہوتا تھا جو کہتے تھے کہ جی ہمیں جلدی شہادت چاہیے فوراً, تو ان کو وہ آگے بھیجتے تھے کسی بھی دشمن کی کمر توڑنے میں, اور بعد میں پھر دوسرا دستہ آ جاتا تھا اس کی جگہ لے لیتا. اگر وہ شہید نہ ہوتے تو وہ پھر واپس فوراً بلا لیے جاتے کہ چلو بھی تم نے اپنا کام کر دیا. اب یہاں یہ نقطہ سمجھ لیجئے کہ قاسم سلیمانی کے بعد ایک بہت, اس سے بڑا ایران کو اس وقت میں کوئی بڑا دھچکا نہیں تھا. اب اس کے بعد ہے خامنائی صاحب, سب سے بڑی جو میں سمجھتا ہوں کہ میموری چپ, جس نے ساری جنگیں, سارا قوم کا ٹائم, ہر چیز, اور قوم کو ایک لیڈرشپ اور ڈائریکشن فراہم کی, جس کے تحت ایران آج تک کھڑا ہے اور کبھی بھی نہیں جھکا, اور کبھی بھی یہ اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہوئے امریکنز. یہ کوئی پہلی دفعہ کوشش ہے؟ پوری پارلیمنٹ اڑا دی تھی ان کی. ایک بندہ اجلاس میں کہتے ہیں وہ بتانے والے کہ لے کے آئے تھے اسٹریچر پہ, اگر وہ نہ ہوتا تو ختم تھا, اجلاس ہی نہیں ہو سکتا تھا. اسٹریچر پہ اس کو لائے تھے اجلاس کروانے کے لیے. اسامہ صاحب, دوسرا بڑا اہم ٹارگٹ جو اس دفعہ ان حملوں کا ہوگا وہ فوکس ہے رجیم چینج کے اوپر. آپ نے دیکھا ہوگا کہ رضا پہلوی کے جو بیٹے ہیں ان کے کہنے کے اوپر ایران کے خلاف پوری دنیا میں مظاہرے بھی ہوئے ہیں. تو اس دفعہ کیٹاگوریکلی جو خبریں آ رہی ہیں کہ رجیم چینج ہی ٹارگٹ ہے. ایک تو سلیکٹو رات جو ان کے لیڈران ہیں ان کا قتل عام, اور رجیم چینج, یہ ٹارگٹ طے کیے گئے ہیں. دیکھیں آئیڈلی یہی ہوتا ہے. مثال کے طور پہ اب شام پہ اس ٹائم اسرائیل کی حکومت ہے. کل ٹرمپ نے کہا
کہ جولانی میں نے اپوائنٹ کیا ہے, جولانی میرا بوائے ہے, کائنڈ آف ہی از ڈوئنگ ویل. مطلب کائنڈ آف مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اب وہاں اگر ٹرمپ مارکو روبیو کو لگا دے شام پہ تو آپ کی امت, آپ کی قوم اپنے آپ کو غلام سمجھنے لگے گی. اس لیے بھائی صاحب کیسنگ یا وہ کور آپ کا ہی ہوتا ہے, نسل جو ہے نا وہ آپ کی دکھائی جاتی ہے, وہ بندہ آپ میں سے ہی اٹھایا جاتا ہے تاکہ آپ لوگوں کو یہ فیلنگ نہ آئے. مطلب آپ غلامی میں تو رہیں لیکن یہ فیلنگ نہ آئے. اس فیلنگ سے بچانے کے لیے رجیم چینج ہی کرنا ہوتا ہے, اپنی آ کے حکومت نہیں بنا سکتے. اب مڈورو کو اٹھا لیا, بس اس کی ہی پیچھے چل رہی ہے, پیچھے چہرے انہی کے ہے, نائب صدر انہی کا سب. مارکو روبیو کو وہ صدر بناتا تھا اس کے ملک کا جس نسل سے وہ ہے. مارکو روبیو کو وہ کوئی امریکہ کا نہیں بناتا تھا, کہتا تھا مارکو روبیو جدھر کا ہے, کولمبین ہے میرا خیال ہے یا کیوبن ہے, تو بہرحال جدھر کا بھی ہے وہ انہی میں سے اسی کا بناتا ہے. تو رجیم چینج تو بنیادی ضرورت ہوتی ہے, اور ایران کے مشن میں چاہیے یہ, ان کو ایک سی سی چاہیے, ان کو ایک عبداللہ چاہیے, ان کو ایک جولانی چاہیے, اسی طرح سے اب یہاں رضا شاہ کا بیٹا چاہیے, تاکہ اپنا گریٹر اسرائیل وہ نیل فرات والی ساری کہانیاں سیدھی کریں. مارکو روبیو کیوبن اوریجن ہے اس کا, کیوبا کا. ہاں جی, تو بہرحال وہ اسی سلسلے میں اب اس میں جو اہم بات ہے وہ سمجھنے کی کہ خامنائی صاحب کے اٹیک اگر آپ کرتے ہیں, اور یہ عموماً لوگ پوچھتے ہوتے ہیں کہ جی جائیں گے نہیں جائیں, میں نے کہا مجاہد نے خود جان دینی ہوتی ہے, مرضی ہوتی ہے اس کو پہلے ہی پتا ہوتا ہے. قاسم سلیمانی نے پرچی ٹیبل پہ لکھ دی تھی, یا اللہ مجھے پاک و مطہر اپنی بارگاہ میں قبول کر, پرچی ٹیبل پہ لکھ کے گیا اور گیا. حسن نصر اللہ صاحب آخری خطاب انہوں نے کیا, اس میں الوداعی جملے لوگوں نے سن لیے تھے, پتہ چل گیا تھا کہ جانے کا تھا. اگر خامنائی صاحب کے منہ سے آپ نے الوداعی جملے نہیں سنے نا تو وہ نہیں جا رہے, نو وے. مومن اپنی جان خود دے گا, اور یہ بات بالکل طے شدہ ہے. اب اگر یہ سوچ رہے ہیں ان کو یہ عقل نہیں ہے, ان کی پھر یہ مس ریڈ کر رہے ہیں, کیونکہ یہ 2 بار رجیم چینج کی کوشش کر چکے ہیں, ریئٹس کروا کے, جیسے پوری دنیا میں کرتے ہیں. لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ اگر خامنائی صاحب نہ رہے تو پھر جو ریلیجیس کیپ ہے نا, ایٹمی فتویٰ اس وقت موجود ہے کہ ایران ایٹمی ہتھیار نہیں بنائے گا, فتویٰ انہی کے تحت ایران کبھی ایٹمی ہتھیار نہیں بنائے گا, خامنائی صاحب کا فتویٰ. اس کے بعد جو نوجوان ہے, اگر وہ اس اللہ کی جو حکم میں جو فائٹ کر رہا ہے اور پہل نہیں کر رہا, صرف ڈیفنس کر رہا ہے, ہو سکتا ہے وہ بھی ختم ہو جائے. تو اتنا کروڑ اگر مجاہد آٹو پہ چلا گیا, خودکش بمبار بن گیا, جیسے آپ کا جن کو میں نے آپ کو کہا کہ ان میں آپس میں شرطیں ہیں کہ میں نے شہید ہونا ہے, وہ کہتا نہیں میں نے شہید ہونا ہے, ان کو لگ پتے جائیں گے. اگر یہ ڈائریکشن لیس ہو کے یوں کھل گئے نا تو ان میں تو سر پھرے یہ ہے کہ سارے مجاہد شہادت کے طلبگار ہیں. تو اب آپ مجھے بتائیں کہ پھر ان کو روکے گا کون, عراق سے گزرتے ہوئے اسرائیل تک اور پورے خطے تک. تو یہ ایک بہت بڑا ڈیزاسٹر کو جنم دے دیں گے اگر یہ مرکز کو ختم کریں گے. مرکز بیٹھا ہے تو یہ لوگ ہولڈ کر کے بیٹھے ہیں, آپ ان کو مرکز ختم تو ڈائریکشن لیس. آپ دیکھیں یہ تو وہ ایمانی درجے کی ہائٹ کے لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں شب و روز گزارتے ہیں. آپ کا یہ بم باندھ کے جو بھیج دیتا ہے مولوی طالبان جو ادھر پاکستان میں, کل کتنا خوبصورت کرنل شہید ہوئے. تو دیکھیں یہ جو ہے یہ اس کی برین سٹارمنگ کر کے ایسے بھی بھیجا. تو جو اوریجنلی اللہ کی راہ میں نکلے گا اصل شہادت کا متمنی, اس کا لیول کیا ہوگا. تو یہ خامنائی صاحب کی شہادت پورے خطے کے اندر جو ایک یوتھ ہے ان کی, اور جنہوں نے کئی جہاد لڑے ہیں اور بڑی نسلیں ان کی اس میں گزر گئی ہیں. آپ ایران کو باقی ملکوں کی طرح کیلکولیٹ نہ کریں, ان کے لوگوں نے بڑی لمبی جنگیں لڑی ہیں, اور یہ سارے کوئی فوجی تنخواہوں والے نہیں, یہ پرائیویٹ لوگوں نے یہ پاسداران بنائی تھی. قاسم سلیمانی نے خود جا کے اپنا پیش کیا تھا اپنا آپ, ایک ینگ سا نوجوان تھا, اور اس کو کہا گیا تم تو اتنے سٹائلش لگ رہے ہو, تمہارا ادھر کیا کام ہے. تو آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے خود مانگ تن کے یہ 200 لڑکا اکٹھا کیا, پھر 200, پھر 500, پھر 1000, پھر ڈویژن بنائی. تو اس کی کہانی کا کوئی مقابلہ امریکن اور یہ دنیا کی یہ جو کرائے کی فوجیں ہیں نا, یہ اس کو نہیں سوچ سکتی اور نہ اس کو کمپیٹ کر سکتی ہیں. یہ اپنے جو سیلریڈ
ملازم کے تحت اس سے لڑا رہے ہیں جس نے سودا کسی اور جگہ کیا ہوا ہے. تو یہ اس کا بیلنس ہی نہیں بنتا. ایک کو تنخواہ ڈالروں میں ملنی ہے اور ایک کو اللہ کے حکم کی وہ ہے, تو اس کا کوئی میچ ہی نہیں ہے. اسامہ صاحب 52 بمبار طیارے, اسٹیلتھ طیارے جن کو کوئی ریڈار جو ہے وہ ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتا, وہ آئے اور انہوں نے ان کی جو ایٹمی تنصیبات ہیں ان کے اوپر حملے کیے, آرام سے نکل گئے. کہاں پتہ چلنا ایک بندہ پیدل چلے گا اور ادھر سے طیارہ آئے گا. سر اللہ بے وقوفوں کی طرف داری نہیں کرتا, اللہ بھی عقل والوں کے ساتھ ہوتا ہے. مجھے بتائیں کہ ٹیکنالوجی کا آپ کس طرح مقابلہ کریں گے. ٹھیک ہے مان لیا جی قوت ایمانی ہے, سارا کچھ ہے, لیکن اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ اپنے گھوڑے اور تلواریں تیار رکھو. تب اگر ایٹم بم ہوتے تو اللہ کے نبی یہ کہتے کہ آپ نے ایٹمی میزائل تیار رکھنے ہیں. دیکھیں یہ آپ لوگوں کو جو بھوت چڑھا ہوا ہے نا, یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی سو کالڈ ترقیوں کا اور اس سارے کا, اللہ تعالیٰ کا دین اس کو بالکل نہیں مانتا. اور نہ ہی یہ اپنی طرف سے نا کلابے ملا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے چیزیں منسوخ کر دیا کریں. جو آپ کی ابابیل آئی تھی سورت جو فیل میں, علم تارا کیف فعل ربک باصحاب الفیل, یہ سورت یاد ہے؟ تو اس میں جو ابابیل ہوتی کتنی, اتنی سی, اور ہاتھی کتنا ہوتا ہے. تو وہ جو منہ سے پھینکتی ہوگی وہ کون سا ایسا پتھر ہوگا دنیا کا جو جاتا تھا اور اس کو ایسے کر دیتا تھا جیسے کھایا ہوا بھس. مطلب کوئی کمر میں کوئی کٹ وٹ لگتا, کوئی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹتی, کوئی ہاتھی کا لک وہ ہوتا, وہ جل کیوں جاتا تھا, ایسے کیوں ہو جاتا تھا جیسے یورینیم کا اٹیک ہو. بتائیں نا یہ سائنس ٹیکنالوجی کیا ہے. انہوں نے جب ابراہ آیا تھا بھائی صاحب, اس وقت آپ کے دادا کا دور تھا, اور انہوں نے کہا بھائی اللہ کا گھر ہے, اللہ سنبھالے, میں تو اپنے اونٹوں کے لیے آیا. جب اس نے آگے پہلے ان کے 500,000 اونٹ کیپچر کیا اور پھر مطلب مکالمہ ہوا. تو بات یہ ہے کہ یہ ساری باتیں جو ہے نا ماضی میں ہسٹری میں موجود ہیں. یہ طاقتیں, یہ ٹیکنالوجیاں, وہ بھی اس وقت کا ابراہ بھی یہی تھا. یہ جو آج آپ کو اسرائیل اور ان کی طاقتیں نظر آ رہی, اس کو بھی اپنے ہاتھی والے لشکر پہ, ہاتھیوں والا لشکر, بڑا بلڈوزر قسم کا لشکر, یہی جو اب آپ ڈرا رہے ہیں یہ اسٹیلتھ طیاروں سے اور ان سے, وہ بھی ایسی اپنے آپ میں تھا. لیکن جب خدا کی نصرت مدد آئی تو پھر ہاتھی ایسے ہو گئے جیسے کھایا ہوا بھس. پہلی بات. دوسری بات, تاریخ میں آپ صرف یہ تو ایک ایگزامپل ہے, ابھی کہیں گے تو میں آپ کو پوری سیر کرا دوں. آپ لوگوں نے تبوک میں پہلی دفعہ اپنی طاقت پہ ناز کیا تھا کہ ہم 40,000 ہو گئے. آپ لوگ ایسے بڑے اور شکست ملنے لگی پہلی دفعہ. جہاں 1000 تھے 313 تھے, فتح فتح فتح, اور یہاں 40,000. آپ نے کہا بھی مسلمانوں نے آج تو ہماری تعداد بہت زیادہ ہے. اللہ کو نہیں پسند یہ سارے معاملات. کہتے ہیں آپ نے میری سپرمیسی کو قائم کرنے کے لیے کوشش کرنی ہے نا, میں جانوں آپ اپنا عقیدہ اور اپنا توکل دکھائیں, دیٹس اٹ. اور یہ جتنی کہانی گیر بیٹھے ہوئے ہیں نا, یہ سارے کے سارے جتنے آپ لوگوں کے یہ تجزیہ کار اور تھنک ٹینکس, یہ سارے کے سارے انہی کے علم لے کے, انہی کے علوم لے کے, انہی کے اندر اٹھنا بیٹھنا فخر, انہی کے پہن کے, انہی کے سٹائل اڈاپٹ کر کے, وہ دماغ پہ وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ ان کو وائرس کا اثر ہے. بات صرف اتنی ہے کہ وہ جو 50 اسٹیلتھ آئے تھے تو پھر تو انہوں نے لیبارٹریاں ختم کر دی ہوں گی. ایٹمی سارے اثاثے اس وقت تو ایران میں موجود ہی نہیں ہونے چاہیے جس طرح آپ بتا رہے ہیں. تو پھر اب یہ ادھر کیا لینے آ رہے ہیں. ایران تو انہوں نے تو بھائی B-2 بمبر بھیجے, ایٹمی اس سے محروم کر دیا ایران کو. اور ٹرمپ نے فرمایا کہ بھائی 4 سال ہم نے پیچھے کر دیا ایران کو, تو اب کیا کرنے آ رہے ہو پھر, 4 سال تو پیچھے کر دیا تھا. تو اس لیے یہ جو ہے نا آپ لوگوں کے لیے, یہ جہاں سے آپ لوگ اپنے ذہنوں کو قوت لیتے یا بخشتے ہیں نا, یہ کہانیاں ابھی آپ کے لیے حیران کن میدان سجنے والا ہے. اللہ کرے یہ اسی مہینے میں ہو, ماہ رمضان میں ہونا تو ہے. اور یہ جو دن ہے جیسے ہم نے کہا 22-23 کو انگارک یوگ دوبارہ لگ جائے گا, اور مارس جیسے ہی راہو کے اور قریب جائے گا ایمپلیفائی ہو جائیں گی ساری چیزیں. تو اس کا جو 23 سے انگارک یوگ میں انٹری مارس کی, اور اس کے بعد جو مون لگے گا گرہن 3 مارچ والا,
تو یہ تو اس کے ان بٹوین ایک بہت بڑی ویسی ٹرموائل ہے. تو اس لیے اس انداز سے آپ لوگ دیکھیں گے تو آپ لوگ بڑے مایوس ہوں گے پھر، اور آپ مایوس ہونے والے ہیں جتنے بھی لوگ اس انداز سے سوچ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ صرف جو اس کی معرفت رکھتا ہے، جو اس پہ توکل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ صرف اس کے لیے فرشتے بھی اتارتا ہے، اس کے لیے حیران بھی کرتا ہے، اپنا آپ بھی دکھاتا ہے. باقی جتنی سائنس وائنس کی کہانیاں ہیں جس میں آپ لوگوں کو ڈالا گیا ہے، یہ ساری کی ساری اس دفعہ پھر آپ لوگ اپنی وہ جیسے کہتے ہیں نا زمین بوس ہوتے دیکھیں گے. اور اس کی ابتدا اس جنگ سے جو ہم کہتے ہی رہے آپ کو World War 3 شروع ہے، تو یہ آپ لوگ اس دفعہ دیکھیں گے. اور یہ اپنی پوری کوشش کر کے بھی جتنا بھی کر لیں گے الٹا اپنے اہداف کو حاصل کرنے میں ایک لمحے کے لیے کامیاب ہو بھی جائیں مان لو، لیکن آگے جو وقت آ رہا ہے وہ اس کا وقت آ رہا ہے جس کے آنے کی ہم بہت پہلے سے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ فضاؤں میں شور اب محسوس ہونے لگ گیا ہے. تو بس اللہ کرے کہ یہ ان کے جو عزائم ہے ان میں ان کو ناکامی ہو، اللہ استقامت دے تمام مجاہدین اسلام کو جہاں بھی وہ نبرد آزما یا پاکستان میں، ایران میں، لبنان میں، یمن میں، دنیا کے جس بھی کونے میں. اللہ تعالیٰ ان کی مدد نصرت فرمائے. السلام علیکم، تھینک یو ویری مچ. یہاں اجازت دیں، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوتے ہیں. اللہ حافظ.